سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. فَإِذَا فا کا مطلب بس، اذا جب، جاء آئے گا، وعد وعدہ، اولاہما ان دونوں میں سے پہلا، بعثنا ہم اٹھائیں گے بھیجیں گے، علیکم تم پر، عبادہ بندے، لنا اپنے، اولی والے، بأس طاقت شدید سخت، فجاسو پس وہ داخل ہو گئے، خلال درمیان، الدیار گھروں کے، وکانا اور ہے، وعدا وعدہ، مفعولا پورا کیا ہوا، ثم پھر رددنا ہم نے لوٹا دیا، لکم تمہارے لیے، الکرۃ غلبہ، علیہم ان پر، وامددنا اور ہم نے زیادہ کیا، کم تم کو، باموال مالوں میں، وبنین اور بیٹوں میں، وجعلناکم اور ہم نے کر دیا تم کو، اکثر زیادہ، نفیرا تعداد میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پس جب آئے گا، جب آیا ان دونوں میں سے پہلا وعدہ، بعثنا علیہ جب آئے گا ان دونوں میں سے پہلا وعدہ، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ہم مسلط کریں گے تم پر اپنے بندے جو سخت جنگجو ہوں گے، فجاسوا خلال الدیار پس وہ داخل ہوں گے گھروں کے درمیان، وکان وعدا مفعولا اور یہ وعدہ ہے کیا ہوا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم پھر ہم نے لوٹا دیا تمہارے اوپر غلبے کو ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے تم کو زیادہ کیا مال میں اور بیٹوں میں، اور ہم نے کر دیا تم کو زیادہ تعداد میں۔ پیچھے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے، یہ ہم لکھ چکے ہیں، ان میں سے پہلے فساد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب پہلی باری آئے گی فساد، جس طرح کہ کل کے درس میں نے عرض کی تھی کہ فساد تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر ان کے 2 کوئی بڑے فساد مراد ہیں۔ وہ 2 بڑے فساد کون سے ہیں اس کی تعیین مشکل ہے۔ مشکل اس طرح ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان نہیں کیا کہ وہ کون سا فساد تھا جس پر یہ بندے مسلط ہوئے، حدیث کے اندر بھی ایسا کچھ نہیں آتا ہے، البتہ تاریخ ہے، یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، وہ دونوں کوئی قابل اعتماد ذرائع نہیں ہیں، ان کی سندیں نہیں ہیں، صحت ضعف کا پتہ نہیں چلتا، جو بات بھی لکھی ہے وہ لکھ دی گئی ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں بتایا، وہ سرکشی نہیں بتائی، بس اتنا ذکر کیا کہ 2 سرکشیاں ایسی ہیں کہ جس کے بدلے میں ہم نے ان کے اوپر بندے مسلط کیے۔ ویسے ان کی سرکشیاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ساری زندگی محنت کی اور آخر کے اندر جس وقت بنی اسرائیل کو وہاں سے بچا کر موسیٰ علیہ السلام نکلے، تو ان کا آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے راستے کے اندر ہی ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں پر جھکے ہوئے ہیں، تو دیکھ کر کہنے لگے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جس طرح ان کے معبود ہیں۔ اب یہ چھوٹی سرکشی ہے کہ تمہیں ابھی غلامی سے نجات دلوائی اور ابھی پھر تم کہہ رہے ہو کہ اس طرح کا ہمارے لیے معبود بنا رہے۔
پھر سامری سے کہنے لگے کہ بچڑا بنا، اس نے بچڑا بنا دیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے، پھر ان سے کہنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا، اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پہ بھی الزامات اور کئی قسم کی خرابیاں ان میں۔ البتہ یہاں پر جو بات معلوم ہوتی ہے واللہ عالم بالصواب، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر عمر کے اندر ان سے کہا، جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایسی سرزمین پہ لے چلو جہاں پر سبزیاں ہوں، کھانے پینے ہوں، دال ہو، زمین سے کھیتی باڑی ہو، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو آؤ، لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ آنے وانے والی بات نہیں ہے، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جائے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تم دونوں لڑائی کرو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں آواز دے دینا، ہم آ جائیں گے۔ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے میں اور ظالم قوم میں جدائی ڈال دے۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام 1 سال پہلے اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں عظیم نبی یکے بعد دیگرے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبری ملی۔ پھر یہ 40 سال تک اسی میدان کے اندر ٹکرے مارتے رہے، ان کو رستہ نہیں ملتا تھا۔ جب ان کے بوڑھے سارے مر کھپ گئے، نئی نسل آئی، ان کے مزاج کچھ مختلف ہوئے یوشع بن نون کی تربیت کی وجہ سے۔ پھر 40 سال بعد یوشع بن نون نے ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے پھر حملہ کیا اس شہر پہ جس میں وہ داخل ہونا چاہتے تھے۔ فلسطین کا علاقہ وہ حال ہے، شام فلسطین ایک ہی تھا اس وقت۔ اس وقت اس شہر پہ قبضہ کیا، اللہ کی مدد ہوئی، فتح کیا شہر 40 سال۔ اب جب اس شہر پہ یہ رہے، پھر اس شہر کے اندر یہ بستے رہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی۔ اللہ کی نافرمانیاں بہت ساری ہیں۔ انبیاء کو قتل کرنا ان کا وتیرہ تھا، زنا ان کے اندر عام تھا، سود ان کے اندر عام تھا، قتل ان کے اندر عام تھا، لوگوں کا مال کھانا ان کے اندر عام تھا، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا ان کے اندر عام تھا، غلط فتوے دے کے لوگوں کو پھسلا دینا ان کے اندر عام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر بندے مسلط کیے۔ یہ بندے کون تھے؟ مفسرین نے مختلف لکھا کہ فلانا بادشاہ تھا، فلانا تھا، فلانا تھا، فلانا تھا، لیکن واللہ عالم اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال یہ بندے انہوں نے ان کو اتنا مارا، اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کر رہا، اولی بأس شدید، ہم نے جو بندے ان کے اوپر غالب کیے وہ بڑے جنگجو اور بڑے طاقتور لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فجاسوا خلال الدیار، وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے۔ یہ بہت بڑی ذلت ہوتی ہے۔ دشمن جب اپنے گھر کے اندر آ جائے، بہن بہو بیٹی کے سامنے آ جائے، تو یہ ایک غیرت مند آدمی کے لیے اس سے مرنا بہتر ہوتا ہے۔ فجاسوا خلال الدیار، وہ ان کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے، ان کے شہروں میں گھس گئے، وہ انہوں نے ان کے ساتھ کی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا، پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے دوبارہ غلبہ تمہارے حق میں ان کے اوپر کر دیا، اس کے بعد ہم نے پھر تم کو غالب کر دیا۔ یہ دور کون سا ہے؟ واللہ اعلم بالصواب، وضاحت نہیں ہے، لیکن میں قرائن سے بات کر رہا ہوں، اپنا اندازہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دور وہی ہے جو داؤد علیہ السلام کا، طالوت اور جالوت۔ جالوت جو تھا یہ بادشاہ تھا کافروں کا، اور جو طالوت تھا یہ مسلمان تھا، اور اللہ نے اس کو علم اور جسم دونوں میں خوب دوسروں پر فوقیت عطا فرمائی تھی۔ تو جب بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے میں ایک بادشاہ بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ پھر اس طالوت کے لشکر کے اندر داؤد علیہ السلام بطور سپاہی تھے۔
پھر جس وقت طالوت اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلا جالوت سے لڑائی کے لیے، تو طالوت نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا اللہ کے کہنے پر۔ اس نے ساتھیوں سے کہا کہ راستے میں جب نہر آئے گی کسی نے اس سے پانی نہیں پینا، ہاں ایک چلو پانی تم پی سکتے ہو، لیکن اکثر نے پانی پی لیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 313 بندے تقریباً بچے جنہوں نے نہیں پیا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں تھوڑے بندے تھے جنہوں نے پانی نہ پیا، باقی سب جنہوں نے پی لیا وہ آگے نہ جا سکے۔ پھر ان چند افراد کو لے کر طالوت جو تھے وہ جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جالوت ایک ظالم اور طاقتور اور قوت والا اور افرادی قوت والا بادشاہ تھا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو اس وقت مومنوں نے پھر دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے اوپر صبر کو میل دے، آج ہمارے اوپر صبر بہا دے اور ہماری ظالم قوم کے خلاف مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مدد ایسی کی کہ قتل داود جالوت، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بدلے میں طالوت کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی دے دی۔ واللہ اعلم بالصواب، ممکن ہے یہ وہ ہو یا ممکن ہے کچھ اور موقع ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو غلبہ دیا، دوبارہ ایک دفعہ بنی اسرائیل غالب آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم کو مال زیادہ کیا، تمہارا جنگوں کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا مال بھی ہم نے تمہارا وافر کر دیا۔ وبنین، اور بیٹے، جنگوں کے اندر بیٹے قتل ہو جاتے ہیں، نوجوان مرتے ہیں، ہم نے تمہیں بیٹے بھی واپس لوٹائے کہ تمہارے بیٹوں کی تعداد بھی پوری ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تم کو تعداد کے اندر زیادہ کر دیا۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی سرکشی پر ان کو ملنے والی سزا کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مدد کا ذکر فرمایا کہ ہم نے باوجود تمہیں سزا دینے کے پھر تمہاری مدد کر کے تمہیں تمہارے دشمنوں پر غالب کر دیا۔ اور آگے پھر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا انشاءاللہ اس کا تبصرہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔